بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور، عمدہ، قابل فہم اقوال۔ دنیا ایک سمندر ہے اور اس کا ساحل آخرت ہے، اور اس میں پار لگنے کے لیے کشتی تقویٰ ہے، اور انسان اس کشتی کا مسافر۔ ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا، دن کیسے گزر رہے ہیں؟ ابو علی سینا رو پڑے اور کہنے لگے کہ گناہ گار ہونے کے باوجود رحمتیں برس رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ گہرے الفاظ: اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ جنت کی 2 نعمتیں، اس ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما، آمین۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن آپ کا یا رسول اللہ۔ صبر اور قدر کوئی کوئی کرتا ہے۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ اس کی عطا پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ اگر زندگی میں بے چینی اور پریشانی آ جائے تو 2 چیزوں پر غور کریں۔ نمبر 1، کون سا اچھا عمل ہے جو ترک کر دیا؟ نمبر 2، کون سا برا عمل ہے جو شروع کیا؟ جب اللہ کسی کی زبان پر درود جاری فرماتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیتا ہے، خواہ وہ پہاڑوں جتنے ہی وزنی کیوں نہ ہو۔ بس جب گناہ دھلنے لگتے ہیں تو اس کے دل کی سیاہی نور میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ علم طب کا زمانہ تھا، تو ان کو اللہ نے طب کا معجزہ دیا۔ اندھوں کو بینا کرتے اور کوڑھ کے مرض کو ٹھیک کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگروں کا زمانہ تھا، تو اللہ نے ان کو عصا کے ذریعے جادو کا توڑ کرنے کا معجزہ دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اعلیٰ شعر و شاعری کا زمانہ تھا، ان کو اللہ نے قرآن کا معجزہ دیا کہ بڑے سے بڑے شعراء نے بھی کہہ دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اچھی سوچ اور فکر انسان کو تر و تازہ رکھتی ہے، جبکہ منفی سوچ اور بدگمانی کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ سوچ کی پاکیزگی اور خوبصورتی کی انمول نعمت ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی، یہ خاص عطا ہے رب کریم کی۔ نیک عمل نیکی پیدا نہیں کرتا جب تک نیک نیت ہی نہ ہو۔ عمل سے پہلے نیت کی اصلاح ضروری ہے، اور درست بات ہے کہ صفائی کے لیے برتن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ اللہ کرے ہماری ماؤں کو جنت میں ان تمام آسائشوں سے نوازا جائے جو وہ اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتی ہیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کریں، ہمیں عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ کرنے والے ان خاص لوگوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے آگے سر جھکاتے ہیں اور جن کو تو پسند کرتا ہے، آمین۔ تحمل اور نرم مزاجی انسان کی شخصیت کو خوبصورت بناتی ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی،
کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ سخت کلامی کا جواب نرمی سے دینا بڑے کمال کی بات ہے، اور برداشت کی یہ صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ زندگی میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ لوگ بھول جائیں آپ بھی انسان ہیں۔ لوگوں کے لیے امید بن جائیں، ٹوٹے دلوں کا حوصلہ بن جائیں، لڑکھڑاتے قدموں کی ہمت بن جائیں۔ اللہ وہاں سے راستے بنائے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بدگمان کبھی خوش نہیں رہتا۔ بدگمان کو آپ کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ ایسے شخص کو آپ کا خلوص، آپ کی اپنائیت سب کچھ منافقت لگتی ہے۔ ایسے لوگوں سے تعلق تب تک ہے جب تک آپ میں صبر اور برداشت ہے۔ گہرے الفاظ: خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشی بھی نہیں رہنے دیں گے۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، معجزن کہتا رہا حیا علی الفلاح۔ زندگی گزارنے کے لیے 3 اصول: نمبر 1، محبت کو عمل کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، اعتماد کو ثبوت کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، معذرت کے لیے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کے سروں کو سہارا دے۔ کچھ رشتے اور تعلق ان پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اٹھتے۔ انسان کے بارے میں الخوارزمی کا انوکھا حساب: انسان کے پاس صرف اخلاق ہوں تو کل نمبر ہیں 1۔ اگر ساتھ خوبصورتی بھی ہو تو دائیں طرف 0 بڑھا دیں، یعنی 10۔ اگر ساتھ مال و دولت بھی ہو تو 1 0 اور لگا دیں، کیونکہ یہ 100 بن گیا۔ اگر ساتھ حسب و نسب بھی ہو تو 1 0 اور لگا دیں =1000۔ اگر یہ سب ہوں لیکن اخلاق نہ ہوں تو 1 کو ہٹا دیں تو باقی بچے گا 0۔ قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالات: من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینی کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو ان سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ویڈیو۔ جزاک اللہ خیر۔